اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں جس میں علم کو بھرپور اور مکمل اہمیت دی گئی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا آغاز پڑھنے سے ہوا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ یہ یہاں پر ایک سوال یہ نوٹ کر لیں کہ پہلی وحی جو ہے، پہلی وحی 610 یا 609 عیسوی کو نازل ہوئی تھی۔ کب نازل ہوئی تھی؟ 610 عیسوی کو نازل ہوئی تھی۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ لکھ دیں کہ پہلی وحی میں 5 آیات نازل ہوئی تھی سورہ العلق کی۔ کتنی آیات تھی؟ 5 آیات وہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ 2، تیسری سوال یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آپ کو کہا نا کہ پڑھ اقرا، تو آپ نے کہا ما انا بقارن، میں نہیں پڑھ سکتا، میں امی ہوں، یعنی ان پڑھ ہوں، میں نے لکھنا پڑھنا وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو 3 دفعہ دبایا اپنی سینے سے۔ کتنی دفعہ دبایا تھا؟ 3 دفعہ، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی آپ نوٹ وہ کر لیں۔ اچھا، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں، اس کو بھی نوٹ کر لیں۔ غار حرا کا موجودہ نام، اس پہاڑ کا نام کیا ہے؟ جبل النور۔ کون سا نام ہے اس کا؟ جبل النور، یہ نور کا پہاڑ، اس کو بھی انڈر لائن کرو۔ اچھا، اس کے بعد ہے دوسری وحی کے الفاظ کا آغاز بھی قلم اور تحریری قلم کے ساتھ ہوا، والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور ان کی جو وہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے علم کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی ہے۔ قرآن مجید میں صرف لفظ علم 80 جگہ پر آیا ہے۔ علم کتنی جگہ؟ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیں، یہاں سے لفظ علم جو استعمال ہوا، لفظ علم کا لفظ قرآن مجید میں 80 دفعہ استعمال ہوئے۔ اہم سوال ہے یہ، ہو سکتا ہے یہ بھی آ جائے، یہاں سے وہ سوال اٹھائے، تو اس کو بھی نوٹ کر لے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بننے والے الفاظ نہیں، یہ وہ نہیں کہ دوسری وحی کی ہے، یہ کہتے ہیں کہ دوسری وحی کے الفاظ کا آغاز بھی قلم، یعنی والقلم، یہ بتا رہے ہیں نا، وہ نہیں ہے۔ اچھا، اسلام نے علم کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے قرآن اچھا یہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ علم کے معنی میں استعمال ہونے والے دیگر الفاظ مثلا یتفکرون، یتدبرون، یعقلون، یفقہون وغیرہ بھی درج نبار وہ آئے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کتاب العلم یا باب العلم کے عنوان کے تحت علم سے متعلق احادیث جمع کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان علماء فقہا نے الگ سے علم کی موضوعات پر کتابیں لکھی۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ حکماء کی ایک خصوصیت علم اور حکمت اور دانائی بیان کی گئی ہے۔ علم کو اسلام میں اس قدر بلند اور اہم مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم میں اضافے کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وقل ربی زدنی علما۔ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایمان لے آنے والوں اور علم والوں کا مقام بہت بلند کرتا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ٹھیک ہے۔ علم کی علوم کی اقسام، علوم کی اقسام۔ اسلام میں علوم کی یعنی علم کی 2 بنیادی اقسام ہیں، دینی علوم اور سائنسی علوم۔ دینی علوم کا ماخذ اور سرچشمہ قرآن و سنت ہے، یعنی یہاں سے حاصل ہوتا ہے، اور سائنسی علوم کا ماخذ یا ذریعہ تجربہ اور نظریہ ہے۔ سائنس علوم کو تدبر اور تفکر، غور و خوض پر مبنی علوم بھی وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام دینی اور سائنسی دونوں علوم حاصل کرنے پر زور دیتا ہے۔ یہ علوم علم ہونے کے اعتبار سے برے نہیں ہو سکتی، وہ علم برا ہوتا ہے جو اس میں جو اس کا سیکھنا برائی ہے، جو انسانیت کے نقصان دہ ہو۔ اسلام ایسی علوم سیکھنے سے منع فرماتا ہے اور ایسے علوم سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے جو انسانیت کے نفع بخش اور فائدہ مند ہو۔ جس طرح دینی علوم کو سیکھ کر انہیں انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرنا لازمی ہے، اسی طرح سائنسی علوم کی سیکھنے کا مقصد بھی انسانیت کی فلاح ہونی چاہیے۔ اسلام ہر ایسے علم کو سیکھنے حوصلہ افزائی کرتا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے، اور ایسے ہر علم کا سیکھنا ممنوع قرار دیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ تجرباتی یعنی سائنس علوم میں میڈیکل کا شعبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاص توجہ کا نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں علوم کے فروغ کے لیے ہر ممکن اقدامات کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس علم سے فائدہ اٹھایا جس سے انسانیت کو سہولت، حفاظت اور ترقی حاصل ہو سکتی تھی۔ جہالت اور لا علمی کے خلاف جنگ لڑی، لکھنے پڑھنے کو اہمیت دی اور تعلیم و تعلم کو وہ رواج دے دیا۔ خلافت راشدہ میں علوم کی کئی خاص کی توجہ دی گئی۔ عمر خطاب نے حضرت تمیم داری کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ہفتہ میں 1 یا 2 بار لوگوں کو مسجد نبوی میں وعظ اور تذکیر کرے اور تعلیم دے۔ جب فتوحات کے باعث طلبہ کی زیادہ تعداد ہو گئی تو حضرت عمر فاروق نے اسکولوں کے لیے عمارتیں بنوائی، تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ مقرر کر دی جو ہفتہ بھر طلبہ کی تعلیم دیتے۔
حضرت عمر بن خطاب کا اپنا معمول یہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے، اس کو وعظ و نصیحت کرنے اور تعلیم دیتے، لوگوں کے ساتھ مکالمے و مباحثے کرتے۔ خلافت راشدہ میں علمی اور تعلیمی سرگرمیوں کا خوب پروان چڑھنے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں عربی زبان کی گرامر مرتب کی گئی، شعر و ادب کے مقاصد کو بیان کیا گیا۔ یہی وہ دور ہے جب انسانی علوم یعنی تاریخ، معاشرہ، تربیت، نفسیات اور جغرافیہ کی علوم سیکھنے پر توجہ دی گئی۔ ان علوم کے ماہرین نے نئی تحقیقات پیش کی۔ اس دور میں طب اور علاج معالجہ کے علم بھی خاص اہمیت حاصل رہی۔ عسکری یعنی فوجی مہارتیں بھی اس دور کے علوم میں شامل ہے۔ ریاضی اور حساب کے علوم بھی خاص کر توجہ اور قابل ذکر ہیں۔ ٹھیک ہے نا، بہرحال یہ تو دینی علوم کے بابت وہ بات وہ ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب مشق پر آ جائے۔ مشق الف، حصول علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے یہودیت نے، اسلام نے، عیسائیت نے، مجوسیت نے۔ جی اسلام، آپشن نمبر جی یہ ٹھیک ہے۔ با، قرآن مجید میں لفظ علم ہے 80 دفعہ، 70، 60، 80 دفعہ، 80 دفعہ، آپشن نمبر الف اور دال دونوں میں 80 سے ٹھیک ہے۔ جیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے مسجدوں میں درس دیتے تھے تمیم داری، زبیر، طلحہ، عبداللہ ابن عمر۔ جی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دال، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تجویز پر اسلامی کیلنڈر جاری کیا ابوبکر صدیق، عثمان غنی، عمر فاروق، علی المرتضی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ٹھیک ہے نا، اچھا کب جاری کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ 16 ہجری کو۔ کب؟ 16 ہجری کو، اس کو انڈر لائن کرو۔ ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اس کے بعد سوال ہے ابن سینا کی کتاب کا نام ہے الحاوی، الکلیات، القانون، الجواہر۔ القانون فی الطب، اور الحاوی کس کی کتاب ہے؟ رازی کی۔ کس کی؟ الحاوی امام رازی کے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب ہاں بس ٹھیک ہے، یہاں اور تو ہے نہیں۔ اچھا بھائی، اسلام اور امن عامہ، یہ آ جائے۔